مجھ پر اثرات ہیں جادو جنات کے، ہر کام میں رکاوٹیں۔ 18 سال ہو گئے، بہت وظیفے کیے، درود استغفار بھی پڑھتی ہوں۔ فجر میں جب بھی پڑھتی ہوں جیسے جسم ٹوٹ رہا ہو، مجھے جھٹکے لگتے ہیں۔ پڑھنے سے میری طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ بقرہ کو پڑھتی ہوں لیکن میں بیمار رہتی ہوں، اس لیے تھوڑا پڑھ پاتی ہوں۔ 2 منتھ ہو گئے، رات کو سونے سے پہلے سنتی بھی ہوں لیکن سونے کے بعد میں ہوش میں نہیں رہ پاتی۔ بہت پریشان ہوں، کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور ایک اور کمنٹ ہے، میں 1 سال سے سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں۔ میں 2 ٹائم پڑھتا ہوں، صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھائی انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا آسام سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ لوگ اتنا پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، یعنی کہ ساری نیگیٹو انرجیز ختم ہو جاتی ہیں۔ جب شیاطین ہی ڈرتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی ہونی چاہیے؟ تو چلیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں اور ان کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے اور وہ پڑھ نہیں پاتے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، سب کی پریشانیاں ختم کرے اور دلوں میں اور گھروں میں برکت نازل فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ اس وقت پریشانی، اثرات، جادو یا کسی بھی بندش میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے سب مسائل دور فرمائے، ان کو بے پناہ سکون اور شفا عطا فرمائے۔ اور جو لوگ میرے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور اس پر باتیں سن کر عمل کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی ہر دعا قبول فرمائے، ان کے گھروں سے ہر اندھیرا مٹائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور یہ مسئلہ اکثر سننے کو ملا ہے کہ لوگ بہت زیادہ سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، صبح شام مکمل سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، لیکن انہیں سکون نہیں ملتا، ان کے مسائل کم نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اور زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کا اثر ایمان، یقین اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم پڑھائی بھی کرتے ہیں اور یقین بھی نہ ہو، دل میں خوف ہو کہ عمل اثر کرے گا کہ نہیں، سب ٹھیک ہوگا کہ نہیں، اور اللہ کی حکمتوں کو نہ سمجھنا، صبر نہ کرنا، اللہ کی رضا میں راضی نہ رہنا، دل میں شکوہ شکایتیں اور خالی الفاظ پڑھنا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ یہ انسان صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو قرآن کا اثر رک جاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لمبا کر دیتا ہے تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ اس کا قریب ہو جائے۔ سورہ بقرہ جادو، نظر اور جن جنات کے اثرات کو مٹاتی ہے، لیکن صرف ان دلوں سے جو صبر اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو ہر حال میں کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی حکمت ہے، اس کی آزمائشیں ہیں، اور ہم اپنے رب پاک کی ہر آزمائش میں، اس کی ہر حکمت میں راضی ہیں۔ جو سچے دل سے پڑھتا ہے وہ ایک لفظ بھی پڑھتا ہے تو اس پر اسے سکون آنے لگتا ہے، اس کو دل سے محسوس کرتا ہے۔ یقین سے پڑھیں اور پڑھتے رہیں، رکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عمل کو صاف کرنا ہے اور 41 دن تک بنا رکے پڑھتے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ جب آپ لگاتار پڑھتے ہیں تو شیاطین اور حاسد لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، بس یقین اور صبر رکھیں، شفا ضرور ملے گی لیکن اللہ کے وقت پر۔ جیسے ایک بھائی نے کہا کہ وہ 1 سال سے پڑھ رہے ہیں اور صبح شام پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں بہت مشکلات میں ہوں، مسائل ہیں کہ حل ہی نہیں ہو رہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جہاں پر واقعی جنات اور جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہاں پر سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ شیاطین کو جو ان کے پاس تھوڑی بہت طاقت ہوتی ہے اس وقت وہ اس کا پورا زور لگاتے ہیں، ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والا رک جائے اور کسی طرح وہ بچ جائے۔
لیکن جو پڑھتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں، تو وہ بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ 1 سال سے پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں یہ خوف ہے کہ پریشانیاں ٹھیک نہیں ہوں گی، اللہ پاک کے کلام پاک کی طاقت کو محسوس نہیں کرتے، ساتھ میں یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، آیا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے یا ہمیں کسی سے جا کر علاج کروانا چاہیے۔ یہیں پر ہم کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، ایک طرف قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ایک طرف ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کہیں اور سے علاج کروائیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ بھی سورہ بقرہ پڑھ کر بھی بے چینی محسوس کرتے ہیں تو رکنا نہیں ہے، اپنے یقین اور عمل دونوں مضبوط کرنے ہیں۔ میں نے صحیح طریقے پڑھنے کے لیے ایک 7 دن کا چیلنج بنایا ہوا ہے، اس میں مکمل علاج بتایا ہے کہ کون سی چیزیں پڑھنی ہیں، کون سی چھوڑنی ہیں، کون سے اعمال ہمیں اپنی زندگی میں لانے ہیں اور کون سے اعمال ہمیں چھوڑنے ہیں۔ مکمل ویڈیوز دیکھیں اور توجہ کے ساتھ دیکھ کر عمل کریں اور ساتھ قرآن پاک پڑھتے رہیں، سورہ بقرہ پڑھتے رہیں اور ساتھ ہی استغفار بھی کرتے رہیں۔ اور ہاں، اہم بات، آپ نے اپنا حصہ ضرور کرنا ہے، جس میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول والی اور 4 قل اور درود پاک، یہ سب چیزیں صبح شام پڑھنی ہیں۔ اور صبح شام کے اذکار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، یہ سب پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ پورے جسم پر پھیل لیں جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی فیملی کا تصور کریں اور جس چیز کا آپ احساس کرنا چاہتے ہیں، مثلاً گھر، بچے، آپ کا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی حفاظت میں رکھیں۔ ان سارے اعمال کے ساتھ ہی سورہ بقرہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اثر ہوگا، اور انشاءاللہ یہیں پر آ کر آپ کمنٹ لکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی معجزاتی کہانی آئے گی ویڈیوز میں۔ اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اگر آپ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو میری 7 ڈیز سورہ بقرہ چیلنج والی ویڈیوز ضرور دیکھیں، اسی طریقے سے پڑھنا شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے کلام آپ کی زندگی کیسے بدل دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن کا اثر تبھی نظر آتا ہے جب انسان صرف زبان سے نہیں، پورے یقین اور عمل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ لیکن کئی بار کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے، مسائل بڑھ جاتے ہیں، گھر میں لڑائی، ٹینشن یا نیند خراب ہو جاتی، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو یہیں پر لوگ گھبرا جاتے ہیں اور پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہی تو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب قرآن کا نور اٹھتا ہے تو اندھیرا ہلتا ہے اور شیاطین اور حاسد لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رک جائیں تاکہ ان کا اثر قائم رہے۔ اس لیے جب پڑھنے پر مسائل بڑھتے نظر آئیں، سمجھ لیجیے آپ کا علاج چل رہا ہے، دشمن جل رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب صبر اور یقین سے کام لینا چاہیے، چاہے آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا پڑے۔ 41 دن تک لگاتار سورہ بقرہ پڑھتے رہیں، ساتھ ہی استغفار، درود شریف اور سورہ فلق اور ناس روز صبح شام پڑھیں۔ کسی بھی تعویذ، عامل یا کسی شرک میں نہ پڑھیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ بس اپنے دل کو صاف رکھیں، معافی مانگتے رہیں اور یقین مضبوط رکھیں۔ جادو اور اثرات تب تک قائم رہتے ہیں جب تک بندہ خود شک کرتا ہے، جب یقین اللہ پہ ہو جاتا ہے تو ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اپنی ذاتی پرسنل بات بتانا چاہتی ہوں۔ ایسا وقت مجھ پر بھی آیا تھا، میں بھی پریشان تھی، اور جب میں پڑھتی تھی تو میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میں گھر کی صفائی کروں تاکہ اس طرح کی چیز ہو وہ نکل جائے، تو مجھے واضح پیپر ملتے جن پر لکھا ہوتا کہ آپ یہ سب چھوڑ دیں، آپ جس ٹاسک پر چلی ہیں، جو آپ ڈھونڈ رہی ہیں، وہ آپ کے لیے مشکل ہے، جبکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جو یہ کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی، یہ شیاطین کا چیلنج تھا مجھ پر، اور میں نے اسی پیپر کی دوسری سائڈ میں لکھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں جو ناممکن ہے، مشکل ہے، لیکن میرے اللہ کے آگے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک پل میں مٹانے والا ہے، اور یہی یقین انسان کو آگے کامیابیوں پر لے کر جاتا ہے۔
تو میری دل سے دعا ہے آج سے جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے اس کے دل میں یہ شک اور پریشانی نکل جائے گی کہ مسائل بڑھتے ہیں اور پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور پڑھائی اثر نہیں کرتی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ بس آپ نے اپنے ارادے پر قائم رہنا ہے اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے کلام آپ کی زندگی کیسے بدل دیتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، اپنی کہانی کمنٹ میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔